حضرت علامہ مولانا شکیل مصباحی صاحب اللہ کو میں مائک کے حوالے کرتا ہوں. میرے ساتھ ایک بار نعرہ لگا لیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. جشن دستار بندی، جشن دستار بندی. علماء اہل سنت دائز پر بیٹھے ہوئے علماء کرام، امت نبی، سامنے بیٹھے سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم لك نور بك نور انت النور تحت النور فوق النور نور على نور. صل على نورك المنير وعلى سرج الغرر وصحبه المصابيح الزهر صلاة تجعل لنا بها اللهم لك نور بك نور انت النور تحت النور فوق النور نور على نور. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. میں کچھ عرض کروں اور آپ سنیں. اس سے پہلے آئیے ہم اور آپ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں محبت سے درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع علم والحکم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. حضرات، پہلے مرتبہ آپ کی دیار محبت میں حضرت حافظ بخاری عطاء الرحمن صاحب کی دعوت پر اس دیار محبت میں آیا. بحمدہ تعالی انہوں نے تمام لوگوں کے ٹھہرنے کا انتظام کرایا. وہ بڑے مخلص اور بڑے اچھے اور نیک انسان کے گھر ٹھہرایا جو علماء کا درس سے خیال رکھتے ہیں. اور میں خصوصیت کے ساتھ ان مدرسے کے سارے ذمہ داران جنہوں نے آج کے خوبصورت جلسے کا انعقاد کیا ہے ان سب کو اپنی طرف سے پہلے مبارکباد دیتا ہوں، اس بنیاد پر کہ اعمال نہیں کچھ بھی، اعمال نہیں کچھ بھی، یہ حال ہمارا ہے. اعمال نہیں کچھ بھی، یہ حال ہمارا ہے. بس آپ کی رحمت کا سرکار سہارا ہے. ماشاءاللہ، کیا بات ہے، بہت خوب. یہ حال ہمارا ہے، بس آپ کی رحمت کا سرکار سہارا ہے. اور ڈوبا ہوں گناہوں میں، چاہو سزا دو لیکن. کیا بات ہے. ڈوبا ہوں گناہوں میں، جو چاہو سزا دو لیکن حبیبی یا رسول اللہ رحمت بھی تمہاری ہے اور آخری بھی تمہارا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جو چاہو سزا دو لیکن رحمت بھی تمہاری ہے اور یہ آخری بھی تمہارا ہے. اے موت ذرا رک جا، کیا اتنی بھی جلدی ہے؟ اے موت ذرا رک جا، کیا اتنی بھی جلدی ہے؟ کیوں؟ آنکھوں میں ابھی میرے طیبہ کا نظارہ ہے. آنکھوں میں ابھی میرے طیبہ کا نظارہ ہے. کیوں کہ ہم کیا بتائیں، ہم کیا بات ہے، ہم کیا بتائیں ہم کو محمد نے کیا دیا. سب سے بڑا کرم
کہ خدا سے ملا دیا. ہم کیا بتائیں ہم کو محمد نے کیا دیا؟ سب سے بڑا کرم کہ خدا سے ملا دیا اور جرم و خطا چھپا کے رسول کریم نے جرم و خطا چھپا کے رسول کریم نے محشر میں منہ دکھانے کے قابل بنا دیا. محشر میں منہ دکھانے کے قابل بنا دیا. محبت سے درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحکم صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ. دیکھو ٹائم میرے پاس بہت کم ہے کیونکہ ہم لوگ کو جب ٹائم سے مقید کر دیا جاتا ہے سمجھ بھی نہیں آتا کہ اس موضوع پہ ہمیں گفتگو کرنی ہے. کیونکہ دستار بندی ہے, بچے حافظ قرآن ہے, کتنا اچھا منظر ہوگا. کیا ان بچوں کو جن کے سروں پہ دستار باندھی جائے, آج آپ دیکھ رہے ہو, یہ علماء دیکھ رہے ہیں, ان کے والدین دیکھیں گے, ان بچوں کے سروں پہ دستار رکھی جا رہی ہے, تاج رکھا جا رہا ہے. آج ہم دیکھ رہے ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں, لیکن ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ لوگ ہوں گے, فرشتے ہوں گے, انہی بچوں کے والدین ہوں گے جن کے سروں پہ نورانی تاج رکھا جائے گا. یہاں یہ دیکھتے ہیں, وہاں فرشتے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت. شان ہے, بتاؤں ان کی شان, ان کی شان یہ ہے کہ جن بچوں کو آپ نکما اور بیکار سمجھ کر سوچتے ہو جاؤ بچے مدرسے میں پڑھ لو, یہی ہوتا ہے نا, یہی سمجھ کے بھیجتے ہو نا. لیکن ذرا جب ان کے سروں پہ دستار رکھ دی جاتی ہے تو ان بچوں کی ذرا شان دیکھنا. دستار باندھی گئی, بنا مسجد کا امام, یہ قرآن کا اعزاز ہے, یہ قرآن کا فیضان ہے کہ جب یہ سینے میں قرآن چھپا لیتا ہے, سینے میں قرآن بسا لیتا ہے اور بنتا ہے مسجد کا امام, تو انجینئر پیچھے, ڈاکٹر پیچھے, وزیر پیچھے, بادشاہ پیچھے, حافظ قرآن آگے, آگے حافظ قرآن, یہاں بھی حافظ قرآن آگے, آگے وہاں بھی حافظ قرآن آگے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بہت خوب. ماشاءاللہ. ان بچوں کو جی بے شک. نہیں کہتا میں انجینئر کے آگے, میں ڈاکٹر کے آگے, میں وزیر کے آگے, میں بادشاہ کے آگے. ہمیشہ امام جو ہوتا ہے جب مسلح پہ ہوتا ہے تو انجینئر کہتا ہے اس کے پیچھے, ڈاکٹر کہتا ہے اس کے پیچھے. لاؤ مجھے بتاؤ دنیا کے بڑے بڑے ڈاکٹر تم نے دیکھے ہوں گے. آپ کا بھی ایک مزاج ہے دیدان ملت اسلامیہ کہ جب آپ اپنے بچوں کو مکاتب میں بھیجتے ہیں, میری ماں میں نے غور سے سننا, جب تم اپنے بچوں کو مدرسے میں بھیجتی ہو صبح کے وقت تو شان کیا ہوتی ہے؟ آپ کے گھر میں 2 بچے ہیں, ایک بچہ کالج جاتا ہے, ایک بچہ مدرسہ, جسے نکما سمجھ کے بھیجتے ہو نا. اندازہ کبھی لگایا آپ نے, کبھی آپ نے سوچا ایک بچہ جب صبح اسکول جاتا ہے تو ماں اسے سنوارتی ہے, نکھارتی ہے, اچھے لباس پہناتی ہے, پھر ایک گٹھری کتاب پیچھے پہ لاڑ دیتی ہے اور بیٹا بائے بائے ٹاٹا کہہ کے نکل جاتا ہے. کیا تم کو سمجھ میں نہیں آیا؟ ایک بچہ جس کے پیٹھ پہ تم نے بستہ لادا ہے, دنیا کی کتابیں لادی ہیں, اور ایک وہ بچہ جب گھر سے صبح نکلتا ہے اپنے سینے سے قرآن کو لگا کے نکلتا ہے تو اپنی ماں باپ کو میسج دیتا ہے, اے میری ماں جہاں تو مجھے قرآن لے کے بھیج رہی ہے, پیچھے والا علم دنیا میں رہ جائے گا, یہ سینے والا علم قبر سے لے کے میدان میں تک جائے گا. یہاں بھی نجات کا سبب ہے, وہاں بھی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بہت خوب. بڑا پیسہ لگایا ہے ڈاکٹر کے پیچھے, بڑا پیسہ لگایا ہے ڈاکٹر کے پیچھے, مگر یاد رکھنا کبھی بھی حافظ قرآن کے طلبے کے برابر وہ انجینئر نہیں ہو سکتا. شان ہے. آج تمہیں بتاؤں ذرا غور سے میری بات کو سننا, بڑی دیانتداری سے. ٹائم بہت لگے ہوئے ہو گیا ہے, 15 منٹ ٹائم.
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جی بولے حضرت. آج یہ بچے جس قرآن مقدس کی تلاوت کرنے کے بعد حافظ قرآن کرنے وہ کتاب، بیٹھ جاؤ بھائی بیٹھ جاؤ، بولیں تھوڑا پانچ بولیں. وہ کتاب کتاب ہدا ہے، وہ کتاب کتاب شفا ہے، وہ کتاب کتاب رحمت ہے، وہ کتاب کتاب برکت ہے، وہ کتاب کتاب رحمت ہے، وہ کتاب کتاب سعادت ہے، وہ کتاب کتاب ثواب ہے. یہ کتاب جب تک دنیا میں نہیں آئی تھی، اس کتاب کی اتنی بڑی عظیم ایک عظیم اور لاجواب کتاب ہے. جب تک دنیا میں یہ کتاب نہیں آئی تھی پوری دنیا میں اندھیرا تھا، مگر جب یہ کتاب دنیا میں آئی اندھیرے کو اجالے میں تبدیل کر دیا. جب تک یہ کتاب نہیں آئی تھی پوری دنیا ظلمت میں ڈوبی ہوئی تھی، مگر جیسے کتاب آئی ظلمت کو نور کا اجالا مل گیا ہے. جب تک یہ کتاب نہیں آئی تھی پوری دنیا میں کفر تھا، مگر جیسے یہ کتاب آئی ہے پوری دنیا میں اسلام کا ڈنکا بجنے لگا. جب تک یہ کتاب نہیں آئی تھی پوری دنیا کے اندر شرک تھا، مگر جیسے ہی یہ کتاب آئی ہے تو کعبے کی دہلیز پر اسلام کا ڈنکا بجنے لگا ہے، کعبے کی دہلیز پر قرآن کی تلاوت ہونے لگی ہے. جب تک یہ کتاب نہیں آئی تھی عزیزان ملت اسلامیہ، یہ کتاب جب تک نہیں آئی تھی تب ابو بکر صدیق تھے مگر صدیق اکبر تھے. مگر جب کتاب آئی، جب تک یہ کتاب نہیں آئی تھی تب بھی ابو بکر تھے، مگر ابو بکر نے کہا ابو بکر نے کہا تھے. مگر جب یہ کتاب آئی ہے تو ابو بکر صدیق اکبر بن کے چمکے. جب تک کتاب نہیں آئی تھی تب بھی عمر تھے، مگر عمر ابن خطاب تھے. مگر جب یہ کتاب آئی ہے تو عمر فاروق اعظم بن کے چمکنے لگے ہیں. جب تک یہ کتاب نہیں آئی تھی تب بھی عثمان تھے، مگر عثمان ابن عفان تھے. مگر جب یہ کتاب آئی ہے تو عثمان ذو النورین جامع قرآن بن کے چمکنے لگے ہیں. جب تک یہ کتاب نہیں آئی تھی تب بھی علی تھے، مگر علی ابن ابی طالب تھے. مگر جب یہ کتاب آئی ہے تو علی مرتضیٰ اور امام الاولیاء بن کے چمکنے لگے ہیں. جب تک یہ کتاب نہیں آئی تھی تب بھی جو معاویہ تھے، مگر جب کتاب آئی ہے تو کاتب قرآن بن گئے ہیں. جب تک یہ کتاب نہیں آئی تھی حبش کا بلال کالا بلال تھا، مگر جب یہ کتاب آئی ہے اور بلال نے سینے سے بجایا ہے ایک بڑا بلند مقام مل گیا کہ میرا بلال مدینے میں چلتا تھا، اس کی کھٹپی کی آواز جنت میں سنائی دیتی تھی. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جلسہ دستار بندی علامہ شکیل سلطان پوری صاحب قبلہ. نعرے تکبیر، نعرے رسالت. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. قرآن جو کتاب تمہیں اللہ رب العزت نے عطا فرمائی ہے، جانتے ہو یہ کتاب پڑھنے کے بعد دو کتاب زمین پہ آئی ہے، ایک خاموش کتاب، ایک بولتی کتاب. ایک کا قرآن نام ہے، ایک کا محمد رسول اللہ نام ہے. سبحان اللہ، بولو بولو. دونوں قرآن ہیں. یہی وجہ ہے جب حضرت عائشہ سے پوچھا گیا رسول اللہ کی سیرت کیا ہے، حضرت عائشہ نے فرمایا تھا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ جو قرآن ہے وہی محمد رسول اللہ ہے، جو محمد رسول اللہ ہے وہی کیا بات ہے. جو قرآن ہے وہی بہت وہی قرآن ہے. یہی تو وجہ ہے کہ 30 پاروں والا بھی جو یہ حسین 30 پاروں والا یہ بھی حسین ہے، اور بددعا کے چہروں والا وہ بھی حسین ہے. مگر یاد رکھنا فرق، جو یہ قرآن پڑھتا ہے وہ قاری بنتا ہے، اور جو وہ قرآن پڑھتا ہے وہ صاحب. ماشاء اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات ہے. قرآن یہ قرآن رحل کی گود میں ہے اور وہ قرآن صدیق اکبر کی گود میں ہے. قرآن کا اتحاد دیکھنا ہے، وقت نہیں بندہ سمجھاتا. قرآن ہے، قرآن کے اندر ایک ایک چیز کو اللہ رب العزت نے بیان کر دیا ہے. میں بتاؤں اس چیز کی معاملے میں کیا ایک آپ سے کوئی سوال کرے مرنا ہے کہ نہیں مرنا؟
بولو یار، ارے بولو گے، بولو گے، کوئی نہیں مرے گا، سب لوگ بولو گے. کون مرے؟ کہاں لکھا ہے مرو؟ علماء بیٹھے بنا دیں مجھ کو. بس مزاج وہی بنا لیا آپ نے، مرنا ہے، مرنا نہیں، مکان بدلنا. اصل چیز کیا ہوتی ہے؟ اصل چیز کیا ہے؟ روح ہے. کیا ہے؟ روح ہے. اور روح مرتی نہیں ہے. بولو. یہی وجہ رہی ہے کہ جسم ہے، اس کے ساری غذاؤں کا انتظام رب نے زمین پہ کیا ہے، اور روحوں کا انتظام مولا نے قرآن میں کر دیا ہے. جسم طاقتور ہوگا غذا کی بنیاد پہ، اور روح طاقتور ہوگی تلاوت قرآن کی بنیاد. کیا بات ہے، کیا نقطہ ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جسم موٹا ہوگا، ذکر مصطفیٰ کرو گے روح تمانا ہوگی، تلاوت قرآن کرو گے روح کے اندر تمانے پیدا ہوگی. اس لیے کہ جسم یہاں کا ہے، روح وہاں کی. ماشاء اللہ. آپ لوگ مرو گے تو کہاں جاؤ گے؟ ارے بولو گے. بہت علماء سے سنا ہے، کہاں جاؤ گے؟ ارے بولو گے. قبر میں. قبر کے بعد کہاں جاؤ گے؟ ارے بولو نا. حشر کے بعد کہاں جاؤ گے؟ جنت میں. جنت باغ کی جاگیر ہے. بہت مباح ہے جنت میں جانے کا. جنت والا کام کیا کرتے ہو آپ؟ کیا بات ہے، بولو نا. ماشاء اللہ. جنت تو یقیناً نبی کے غلاموں کے لیے رب نے بنائی ہے، بنائی ہے نبی کے غلاموں کے لیے. یہی وجہ رہی ہے. تھوڑا سا وقت میں لوں گا کہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم کو جب زمین پہ جنت سے اتارا تو کہا اہبطوا فی الارض. اہبط نہیں کہا، اہبطوا فی الارض. مطلب اے آدم اپنی پوری ضروریت کو لے کے زمین پہ اتر جاؤ. اچھا آئے کہاں سے ہو؟ یہاں آپ کہاں سے آئے ہو؟ ارے کون کرتے ہو؟ کہاں سے آئے ہو؟ ارے بولو نا یار، ڈر لگ رہا ہے کیا؟ آپ کے باپ کہاں سے آئے؟ آدم کہاں سے آئے؟ جنت. ارے بولو نا یار، نہیں جانتے نا. جنت سے آئے ہیں. جنت سے. آدم جائیں گے کہاں؟ جنت میں جائیں گے. ان کی ضروریت کہاں سے آئی ہے؟ جنت سے. جائے گی اللہ رب العزت نے جب آدم کو زمین پہ اتارا، آدم پوری ضروریت کو لے کے زمین پہ اتر جاؤ. لیکن اے آدم تم نے جنت دیکھ لی ہے، جنت کی بہاروں کو دیکھا ہے، جنت کی ساری نعمتوں کو دیکھا ہے. اے آدم زمین پہ جاؤ، اور جاؤ. جانے کے بعد زمین پر جو تیری اور میری اطاعت کرے گا اسے اسی جنت میں واپس بلا لوں گا. پتا کیا چلا کہ جنت میں جانا ہے تو زمین پر مصطفیٰ کی اطاعت کرنا ہے، مصطفیٰ کی پرواہ کرنا ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بولو. اب ایک سوال کر کے میں جا رہا ہوں آپ سے. ایک سوال اگر آپ سے کوئی پوچھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے یا نہیں، کیا جواب دو گے؟ زندہ ہے. کیا کہو گے؟ زندہ ہے. زندہ ہے. زندہ ہے. ارے زندہ میں کرتا ہوں حضرت کہ جب ملک الموت آقا کریم کے پاس آئے نا تو ملک الموت کو ہر ایک کے گھر آئیں گے. بولو یار، ہر ایک کے گھر آئیں گے. آپ کو آئیں گے پوچھیں گے چلو گے کہ نہیں چلو گے؟ بینک بیلنس بچا لیا ہے، بچوں کو سمجھا لیا ہے، سمجھا لو تو چلے. نہیں نا، آیا اور چپکا لے کے گیا. بولو موقع ملتا نا. لیکن جب نبی کی بارگاہ میں آئے نا ملک الموت تو آنے کے بعد رونے کے بغیر اجازت کے ذریعے مصطفیٰ پہ آ گئے. اجازت پہلے لی. رب نے کہا تھا ملک الموت آج بڑے وسیم بارگاہ میں تمہیں بھیج رہا ہوں، بڑا محبوب ہے وہ جس کے پاس تم جا رہے ہو. لیکن جانے کے بعد اے محبوب اے ملک الموت اپنی مرضی سے کوئی کام نہ کرنا، جو کرنا مصطفیٰ کی مرضی پہ کرنا. سبحان اللہ. کیا کہا؟ جو کام کرنا مصطفیٰ کی مرضی پہ کرنا. حضرت ملک الموت آئے، سلام کیا، مصطفیٰ نے سلام کا جواب دیا. پھر کہا یا رسول اللہ رب نے بلایا ہے. رب نے بلایا ہے، مرضی آپ کی. بلایا ہے مرضی آپ کی. تو اللہ کے نبی کو کہنا چاہے نہیں. نبی نے کہا ملک الموت چلنا تو ہے، اور ہم سمانو درد کے ساتھ چلنا تو ہے، مگر مجھے بات بتاؤ، جب تم لوگوں کی روح نکال رہے ہو
جسموں سے تو کیا لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے؟ تو ملک الموت نے کہا یا رسول اللہ تکلیف کی بات پوچھ رہے ہیں، 70,000 بار تلوار سے کاٹا جائے اس سے کہیں زیادہ تکلیف اس وقت ہوتی ہے جب میں 70,000 بار تلوار سے کاٹا جائے اس سے کہیں زیادہ تکلیف اس وقت ہوتی ہے جب میں روح نکالتا ہوں۔ آپ نے سن لیا تو درد ہوا، دوسرے مرنا چاہیے، اتنا آسان نہیں، اتنی آسانی نہیں کہتے۔ مگر مصطفیٰ نے جب سنا اس بات کو تو میرے آقا کی آنکھیں اشکبار ہو گئی، مصطفیٰ رونے لگے اور روتے آقا اے کریم کہتے ہیں اے ملک الموت ٹھہرو، ابھی میری روح مت نکالنا، بلکہ قیامت تک جتنے میرے امتی ہونے والے ہیں موت کے وقت ان کو جو تکلیفیں ہونی ہے ساری تکلیفیں مجھ نبی کو دے دو، میں نبیوں کی گوارا کر لوں گا، مگر میری امت کو تکلیف ہوئی ہے مجھے گوارا نہیں ہے۔ رب کی رحمت نے جواب دیا تھا اے ملک الموت میرے محبوب سے کہہ دو آپ اپنی امت کی فکر نہ کریں، جو آپ کا امتی ہوگا، جو آپ کا غلام ہوگا، جو آپ کا وفادار ہوگا اس کی روح میں ایسے نکالوں گا جیسے آگے سے بات۔ اب آؤ آخری بات، جب روحیں مصطفیٰ نکالیں روحوں کو رکھنے کے لیے جو چیزیں مجھے سمجھانی پڑانی، روحوں کو رکھنے کے لیے جگہ بنائی ہے، مقام دین ہے، مقام سجین ہے، چاہے زندہ جیسے روح ہوگی جیسا عمل ہوگا ویسے رکھیں۔ جب روحیں مصطفیٰ نکالی ہے ملک الموت تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ملک الموت بڑی عظیم روح لے کے آ نکالے ہو، لیکن یاد رکھنا ہے ملک الموت اس روح کو رکھنے کے لیے سب سے بہتر مکان بھی ہونا چاہیے۔ اب تلاش کرتے زمین و آسمان میں جو سب سے بہتر جگہ ہو وہی روح مصطفیٰ کو رکھے، ملک الموت لے کے چلے جہاں نبیوں کی روحیں تھی، سوچا یہاں رکھو، دماغ میں بات آئی یہاں کو غلاموں کی روح آقا کیسے رہیں گے، کہاں آگے بڑھو، عرش پہ پہنچے، کہاں یہاں تو مصطفیٰ کے قدم پڑے ہیں، جبریل ملک الموت نے زمین کا چپا چپا تلاش کر لیا، رب کی بارگاہ میں عرض کیا مولا تیرے نبی پاک کے روح پاک سے بہتر زمین و آسمان میں کوئی جگہ ہی نہیں، رب نے فرمایا میں نے بنایا ہی نہیں، اے پروردگار پھر تیرے محبوب کی روح کو کہاں رکھو، اللہ نے فرمایا روح مصطفیٰ کے لیے سب سے بہتر جگہ ہے جو جس میں مصطفیٰ ہے، جہاں سے لائے ہو وہی واپس کر دو، اب بریلی کا تاجدار ڈھول پڑا، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشمے عالم سے چھٹ جاتا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جلسہ دستار بندی، علماء اہل سنت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، ماشاءاللہ۔ ہمارا نہیں کچھ بھی، یہ حال ہمارا ہے، بس آپ کی رحمت کا سرکار سہارا ہے۔ اب بتاؤ میں آپ کو اصل بات ہے، بڑا بزرگ سے آپ کی بات ہے، نماز تو سارے لوگ قریب کوئی جمعہ کو پڑھتے ہی کہ بھیا ارے بولو گے یار دیکھو چل سکا کا مطلب نہیں مزہ لینا، اگر مزہ لینے آئے ہو تو میں گزارش کروں گھر چلے جاؤ، کوئی ضرورت نہیں، اور اگر آئے ہو اپنی روح کو تسکین دینے کے لیے تو سمجھ کے بولنا چاہیے۔ یہ جلسگار تفریح گاہ نہیں ہوتی، یہ جلسگار روحوں کو سنوارنے کے لیے کرائی جاتی ہے، کیا روحوں کو نکھارنے کے لیے۔ تو اب آپ نمازیں پڑھتے ہو نا، بولو یار 24 گھنٹے میں کتنی رکعتیں وہاں پڑھتے ہو؟ بتانا آپ ہی کو ہے، میں مدرس ہوں نا، تو دن میں بچوں کو پڑھاتا ہوں، رات میں باپ دادا کو پڑھاتا ہوں، یہ میرا اصول ہے۔ تو کچھ سوال کے جواب دے دو تفریح ختم کرنا۔ دن بھر میں 24 گھنٹے میں کتنی رکعتیں نماز پڑھتے ہو؟ ارے جوڑ کے بتا دو، نوٹ پہ اتنا اتنا کن لوگ ہیں یار، جو مین چیز بتا دیجیے اتنے لوگ پڑے بتاؤ، آپ کتنے رکعتیں ہیں؟ 48۔ شاباش، کتنی ہیں؟ ماشاء اللہ۔ اچھا 48 رکعت میں فرض نماز کتنی ہے؟ بڑا پیچیدہ مول ملا ہے، 13 رکعت، کتنی؟ 13۔ گھر جا کے تو اماں سے پھر بتاؤ کتنی ہے؟ کتنی؟ 17 رکعت۔ ایک چیز کو سمجھا کے جاؤں گا آج جلسے کا کچھ مقصد کچھ لے کے جاؤ۔ 24 گھنٹے میں کتنی رکعتیں ہیں؟
48 رکعت میں فرض کتنی ہے؟ 17۔ اچھا دن میں کتنی ہے، رات میں کتنی ہے؟ فرض نماز دن میں کتنی ہے، رات میں کتنی ہے؟ 7 رکعت رات مشکل کام تھوڑی نماز ہے، کوئی پوچھنے شرم نہیں آتی، یہ چیزیں آپ کو زبان پہ رکھنی چاہیے۔ کتنی ہے؟ 10 کیسے ہو گئی؟ فجر نہ دن میں نہ رات میں، اب بتاؤ۔ رات میں 7 رکعت ہے، دن میں 8 رکعت، 4 ظہر میں 4، عصر میں 4 ظہر میں 4، کتنی ہو گئی؟ 8۔ جنت کے دروازے کتنے؟ جنت کے دروازے کتنے؟ 8۔ اب مصطفیٰ فرماتے ہیں جو پابندی سے یہ نمازیں پڑھتا ہوا دنیا سے سفر کرے گا، میدان محشر میں جنت کے جس دروازے سے چاہے گا داخل کر دیا۔ بدل کے بولو یار، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ اب بچی کتنی؟ رات میں کتنی ہے؟ 7۔ جہنم کے دروازے کتنے؟ 7۔ اب مصطفیٰ فرماتے ہیں جو یہ پابندی سے نمازیں پڑھتا ہوا آئے گا تو ظہر اور عصر پڑھتا ہوا جنت کا دروازہ کھلا پایا، مغرب اور عشاء پڑھ کے آیا جہنم کا دروازہ بند پایا، بچی فجر کی نماز، تو فجر کی نماز نہ دن میں ہے نہ رات میں، جب انسان انتقال کرتا ہے قبر کی تحریک میں رکھا جاتا ہے تو مشکلیں آن پڑتی ہیں۔ آقا فرماتے ہیں جو نمازیں فجر پابندی سے پڑھتا رہے گا اس کو قبر میں آسانیاں پیدا کرتی ہیں۔ نماز کی اور وہی چھوڑ کے آپ بیٹھے رہتے ہو، اب نماز کی پابندی کرو گے نہیں کرو گے؟ ارے بولو یار، نہ مانگ رہا ہوں کیا؟ بولو کرو گے نہیں کرو گے؟ ایک وقت کی نماز چھوڑو گے نا تو 6.5 کروڑ برس تک جہنم میں ڈال دیے جاؤ گے۔ بھیا ہو جاؤ اس کے لیے آپ کہتے ہو کیا کہ اب جان دیکھ لیں گے مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ دیکھ لو گے، مچھر کاٹتا ہے بیٹا دیکھ نہیں پاتا، ایک مچھر یہاں کاٹ لیا نا تو رات بھر مارتے ہو، کہتا بیٹا کاٹ لے جتنا کاٹنا ہے، کل سے مجھے نہیں کاٹے گا۔ میں نے کہا کیوں؟ کاٹے سے گڈ نائٹ لاؤں گا، مچھر دانی لگاؤں گا، پھر ارے 6 گھنٹہ سونا ہے تو مچھر کی تکلیف برداشت نہیں، قبر کی تحریک میں قیامت کی صبح تک سونا ہے۔ اگر مچھر کی تکلیف سے بچنے کے لیے گڈ نائٹ کا انتظام کرتے ہو تو عذاب قبر سے بچنے کے لیے سجدے کا انتظام کر لو، تلاوت قرآن کا انتظام کر لو، درود پاک کا انتظام کر لو۔ اگر کچھوا مار جلانے سے مچھر قریب نہیں آئے گا، قسم پروردگار کی مولا کی بندگی کرنے سے کوئی عذاب نہیں کرے گا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ، بہت عمدہ، بہت آخر میں ایک بات، اذان ہوتی نہیں ہوتی ہے؟ بولو یار، ہوتی ہے اذان سنتے ہو؟ ارے بولو سنتے ہو؟ اذان سنتے ہو؟ اذان میں کتنے لفظ ہیں پتا ہے؟ ارے کتنے پتا ہے؟ بولو نہیں پتا ہے نا؟ ہاں کچھ نہیں پتا ہے، خالی گولڈ گننے کے آدمی کو۔ اذان کے اندر 1760 لفظ ہیں۔ کتنے؟ اب ہم اذان ہوتے نہیں بتانا چاہے کہ آج ہمارے محلے میں اذان ہوتی ہے، علماء کو کیا سمجھتے ہو؟ جب اذان دیتے ہیں نا تو آپ اپنی ضروریات پہ لگے رہتے ہیں، اذان ہوتے مسجدوں سے نکل جاتے ہو، آقا فرماتے جو اذان ہوتے ہوئے چل دیا نا تو کئی ایسا نہ موت کو تو اس کا ایمان ہی نکل گیا۔ اس لیے عظیم نعمتیں دی اللہ رب العزت نے کہ اذان کی آواز جب کانوں میں آئے اور خاموشی سے کھڑے ہو کے سن لو اور اذان کا جواب دے لو تو آقا فرماتے ہیں ایک لفظ پہ اللہ 1500 نیکی عطا فرماتا ہے۔ 1560 کو 1660 کو اگر 15 سے ضرب کرو گے تو 26,66,000 نیکی صرف اذان سننے کی برکت کر جاتا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اب اذان جب وہ چیز کی پابندی ہمیں جلسوں سے لے کے جانی ہے، اذان کی پابندی ہمیں نہیں کرنی ہے۔ ارے آپ اذان کا احترام نہیں کرو تو کرے گا؟ اذان جب بھی ہو دنیا کا کوئی کام کرتے ہو وہ اذان سے بڑا نہیں ہے، اس لیے نماز دل کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اس لیے جاؤ وہی کرے ہو جاؤ، خاموشی سے سنو، جواب دو پھر ماشاءاللہ۔ دوسری سبحان اللہ۔ درود پاک پڑھو تو جو منقبت میں نے لکھی اس کو پڑھو۔
اللهم صل على سيدنا محمد